الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى في مقام آخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اسے بے حساب نعمتوں سے نوازا۔ فرمانی باری تعالی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ دنیا کے درختوں کے پتوں کا گننا ممکن، آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن، سمندر کے پانی کے قطروں کا گننا ممکن اور ریت کے ذرات کا گننا ممکن، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں ان کا گننا ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حیران رہ جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، گھر نہ دیتے تو بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لا ولد ہوتے، روٹی نہ دیتے تو بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، عقل نہ دیتے تو پاگل ہوتے، مال نہ دیتے تو کنگال ہوتے، عزت نہ دیتے تو ذلیل ہوتے۔ ہم تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے مکتوبات میں کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں سے کٹے ہوئے تھے۔ جب وہ چل رہا تھا تو اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، یا اللہ، یہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یہ اپنی طہارت کیسے کرتا ہوگا، اگر اس کی بیوی بچے ہیں تو یہ ان سے کیسے ملتا جلتا ہوگا، سونے کی حالت میں کمبل یا رضائی اس کے جسم سے اتر جائے تو یہ کمبل یا رضائی اپنے اوپر کیسے کر لیتا ہوگا، اور پانی کا گلاس تو ہاتھ میں پکڑ ہی نہیں سکتا۔ میں اسی خیال میں تھا کہ ایک عرب نے اس سے ملاقات کی اور پوچھا، آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے قرآن پاک کی آیت یہ پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر اس نے ایک دوسری آیت کے الفاظ پڑھے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے۔ پھر اس نے قرآن پاک کی یہ الفاظ کہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دل میں کہا، یا اللہ، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ، یہ بازو کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی۔ اگر کسی کو بیٹھے بیٹھے فالج ہو گیا تو پاؤں کام نہیں کرتے، ہاتھ کام نہیں کرتے اور زبان کام نہیں کرتی، اس وقت ان نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک تقریب میں ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے، نعت پڑھنے کے دوران ان پر فالج ہوا اور ان کی زبان سخت ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بول ہی نہ سکے۔ اس طرح سانس کا آرام سے اندر جانا اور جسم سے باہر نکل آنا یہ کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں ہے۔ ہم نے ایک ایسے بندے کو تڑپتے دیکھا جس کا سانس اٹکا ہوا تھا، نہ اندر جاتا نہ باہر آتا، ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ایک منٹ میں اس کی جان نکل جائے گی۔ دل میں خیال آیا، یا اللہ، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنے دی ہوئی نعمت واپس لے سکتے ہیں۔ آپ کتنے مہربان ہیں کہ ہم جیسے بے قدروں کو آپ نے لا تعداد نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری سلطنت کی قیمت۔ ہارون رشید کو پیاس لگی تو اس نے پانی مانگا، ٹھنڈا پانی لایا گیا۔ عارف باللہ حضرت بہلول رحمہ اللہ وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے میری بات سننا۔ پوچھا، بتائیے۔ کہنے لگے، یہ بتائیں کہ آپ کو اگر سخت پیاس لگ جائے اور پیاس ایسی ہو کہ برداشت سے باہر ہو، حلق بالکل خشک ہو اور پوری دنیا میں پانی کہیں بھی نہ ہو اور ایک شخص کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو، تو آپ بتائیں کہ کتنی قیمت دے کر اس پانی کے پیالے کو خریدو گے؟ اس نے کہا، میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا پیالہ خریدوں گا۔ انہوں نے کہا، اگر پانی پینے کے بعد پیشاب بند ہو جائے، اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور آپ جانتے ہیں کہ پیشاب بند ہونے کی حالت میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تو آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے
اور قریب ہی ایک طبیب بیٹھا ہو جس کے پاس ایسی دوا ہو جس سے پیشاب آ جائے، تو آپ بتائیں اس طبیب کو کتنے قیمت دے کر وہ دوا خریدیں گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دے کر خریدوں گا۔ بہلول رحمہ اللہ نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پھر اسے جسم سے باہر نکالنے کے برابر ہے، جبکہ آپ نے تو اپنی زندگی میں ہزاروں پیالے پانی پیا ہوگا۔ تو غور کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتنے نعمتیں استعمال کی، ان نعمتوں کی کیا قیمت ہوگی۔ دستور یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ میری مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ آپ نے کرائے پر گھر لیا، آپ گھر کو صاف نہیں رکھتے، اس کے لان میں جو پھول پودے ہیں ان کی کٹنگ نہیں کرتے، ان کو ٹھیک نہیں کرتے، تو مالک مکان اگلے سال آپ کو نکال دے گا اور کہے گا میرے مکان کا کیا حال کر دیا۔ اگر کرائے دار کے مکان کا اتنا لحاظ رکھتا ہے تو یہ ہمارا 6 فٹ کا جسم بھی تو کرائے کا مکان ہے، یہ بھی تو اللہ رب العزت نے عطا کیا، یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ سالوں اور محدود مدت کے لیے عطا کیا، گویا گاڑی پرائی ہے اور اسٹرنگ پر کسی کو بٹھا دیا۔ اب اگر ڈرائیور گاڑی ٹھیک نہ چلائے تو ڈرائیور کو اتار دیا جاتا ہے اور اس سے سوال ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اگر اس جسم کو ٹھیک استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، مثال کے طور پر ایک باپ ہے جو بہت امیر ہے، اس کا بیٹا بڑا ہوا، بیٹے کو کہتا ہے میں تجھے 25 لاکھ کا کاروبار کرواتا ہوں، تم ذرا چلا کر دکھاؤ۔ اگر تم نے کاروبار ٹھیک چلا کر دکھایا تو پھر جتنا بھی میرا کام ہے تیرے ہی حوالے کر دوں گا، اگر تم کام سنبھال نہ سکے تو میں تمہیں بڑا کام کیسے حوالہ کروں؟ بالکل یہی مثال ہماری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی کچھ نعمتیں صرف یہ پرکھنے کے لیے ہمیں عطا کی ہے کہ ان میں سے کون ہے جو ان نعمتوں کو ٹھیک استعمال کرتا ہے۔ جو ٹھیک استعمال کرے گا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بڑھا کر اس کو واپس لوٹائیں گے، اور جو ٹھیک استعمال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس لے لیں گے۔ اب اس کی ذرا تفصیل بھی سن لیجئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، دماغ میں سوچنے کی قوت نہیں، قوت یاداشت نہیں، مگر اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اس کو یہ سب نعمتیں دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ 15 سال کی عمر میں پہنچ کر اسے مردانگی کی قوت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میرے نعمتیں کس طرح استعمال کرتا ہے۔ مثلاً آنکھ ملی تھی اللہ کا قرآن دیکھنے کے لیے، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، اہل اللہ کے چہروں کو دیکھنے کے لیے۔ جب ہم اس آنکھ کو غلط استعمال کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ ہم نے خیانت کی۔ زبان ملی تھی اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، خیر کی بات کرنے کے لیے، لیکن اس زبان سے ہم اگر تکبر کے بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس نعمت میں خیانت کر رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اس طرح باقی نعمتوں کو قیاس کر لیں، ان کا غلط استعمال ایک خیانت ہے، اور خیانت کرنے والے سے دی ہوئی چیز کو واپس لیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تمام نعمتوں کو بندے سے ایک مدت کے بعد واپس لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ موت آتی ہے تو بینائی چلی جاتی ہے، بولنے کی قوت چلی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی طاقت چلی جاتی ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ نے واپس لے لی ہے۔ جب قیامت کے دن بندے کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کا حساب لیں گے اور پوچھیں گے میرے بندے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ جو کہے گا اللہ میں نے نظر کو صحیح استعمال کیا تھا، اس کے نامہ اعمال سے ثابت بھی ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کو ایسی بینائی عطا کریں گے جو جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کرے گی۔ اگر اس آنکھ کو غلط استعمال کیا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں اندھا کر کے ڈال دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھا دیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى،
اللہ کہے گا اس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اس طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اے بندے تم نے میری نعمت کو غلط استعمال کیا، اس لیے آج تم اس قابل نہیں کہ ہم تمہیں ایسی نعمت عطا کریں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو کھانے کے لیے رزق دیا، اگر حلال کمایا اور حلال کھایا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کی من پسند کھانے عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ہر جنتی کی دعوت ہوگی اور اس کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں مختلف کھانے رکھے جائیں گے۔ اگر جہنم میں چلا گیا، اس نے دنیا میں حرام کھایا تھا، سود کھایا تھا، مشتبہ مال کھایا تھا، تو جہنم میں کھانا ملے گا۔ فرمایا ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، اور نہ اس کو کھانے کی کوئی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ غسلین اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کو دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے۔ جہنمی کے زخموں سے جو خون اور پیپ گرے گا اس کو اکٹھا کر کے ان کے پینے کے لیے دیا جائے گا کہ پیو، کیونکہ دنیا میں تم حرام مشروب پیتے تھے، حلال نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے، آج تیرا مشروب جہنمی شراب ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافر لوگ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ انہیں قیامت کے دن دیکھے گا، رعایت کی نظر سے بھی اللہ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں مسلمان بنے، اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کے محبوب کی سنت کے مطابق بنایا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح کھڑا کریں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوئے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ زندگی میں جو نیک عمل کیے اللہ ان کے نور کو اس کے چہرے پر سجا دیں گے۔ اگر دنیا کی زندگی گناہوں میں گزاری تو گناہوں کی ظلمت جس قدر ہوگی اللہ وہ سب اس کے چہرے پر تھوپ دیں گے۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور ان میں ان کی صورتیں بگڑ جائے گی۔ آج تھوڑی سی مٹی کا لگنا پسند نہیں کرتے، اگر لگ جائے تو فوراً چہرہ دھوتے ہیں، لیکن وہاں جب چہرہ ہی کالا کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزاء من جنس العمل کا دستور ہے، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسی اس کی جزا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی زنا کا مرتکب اس نے توبہ نہیں کی تو اس کو جہنم کے ایسے غار میں دھکیل دیا جائے گا جس کے اندر بچھو ہوں گے، اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح بیٹھ کر چڑھ جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر بیٹھتی ہیں، اور سارے بچھو ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے۔ اس کو اتنی تکلیف ہوگی گویا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، کیونکہ کوئی ایسی سزا ہوگی۔ کیوں ایسی سزا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ایسا گناہ کیا کہ تیرے جسم کے ہر عضو نے گناہ سے لذت پائی، آج سزا بھی ہم ایسی دیں گے کہ ایک ایک عضو میں بچوں کے زہر کو ڈال کر تجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر اٹھاتے ہوں گے تو جہنم میں لوہے کی سوئیاں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمت دی ہے ان کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو وہاں دوبارہ بہتر نعمتوں کے حقدار بنیں گے، اور وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ اللہ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ ہمارے عمل کی ایک ہی ظاہری صورت اور ایک ہے اور اس کے اندر کی صورت۔ ہمارے عمل کی ایک ظاہری صورت اور ایک ہے اس کے اندر کی صورت۔ اندرونی صورت ظاہر کے مطابق ہوتی ہے، چنانچہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل ایک مضمون لکھا۔ اس میں فرمایا جو بندہ دوسروں کو خواہ مخواہ تکلیف پہنچاتا ہے، دل دکھاتا ہے، باطن میں اس کی شکل بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ جو بندہ مال کا حریص ہوتا ہے اس کے باطن کی شکل کتے کی مانند ہوتی ہے، کیونکہ کتوں میں حرص بہت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ہی بڑا بیل مرا پڑا ہو، ایک کتا کھا تو نہیں سکتا لیکن پھر بھی دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دے گا۔ فحاشی کا مرتکب ہونے والا بے شرم انسان کے باطل کی شکل سور کی مانند ہوگی۔ جو بندہ عیار ہوگا، جس کو آج کی دنیا میں سمارٹ کہتے ہیں، جو جھوٹ بول کر دوسرے کو مطمئن کر دیتے ہیں، الو بناتے ہیں، اس کے باطن کی شکل بندر کی طرح ہوگی، کیونکہ بندر بھی چالاک ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے پاس علم ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے، اس کی شکل باطن میں گدھے کی مانند ہے۔
مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہوں۔ انسان کے باطن کی شکل اللہ والوں کو نظر آتی ہے، چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا، میں نے کسی صاحب سے بصیرت شخص کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، ان کو سلام کیا تو مجھے پہچان کر پوچھنے لگے احمد علی انسان کہاں بستی ہے؟ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا حضرت یہ بازار بندوں سے بھرا پڑا ہے، یہ سب انسان ہی تو ہیں؟ تو انہوں نے حیرت کے ساتھ ایک نظر ڈالی اور کہنے لگے یہ سب انسان ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ میرے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، مجھے بازار کتے بلے اور خنزیر سے بھرا نظر آیا، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ حضرت فرماتے ہیں جب میری کیفیت ٹھیک ہوئی تو وہ شخص جا چکے تھے۔ آج وقت ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں سے معافی مانگ کر اس کے مقبول بندے بن جائیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں مہلت ملی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر آج کی مجلس میں ہم پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہم اگر کوتاہی کر بیٹھے ہیں تو اس دنیا میں بڑے سے بڑے نیک گزرے ہیں، ایسے نیک گزرے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفی ثانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں اس امت میں ایسی ہستیاں بھی گزری کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اس ایک عورت کا تذکرہ کیا جو ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھا کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خوف خدا تھا، قیامت کے دن پیشی کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہتی تھی قرآن مجید کے سوا میری زبان سے کوئی اور لفظ ہی نہ نکلے۔ ان کی بھی زندگی دیکھ لیں اور اپنی زندگی بھی دیکھ لیں، ہم تو ٹر کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک نوجوان فقیر آدمی تھا، نہر کے کنارے چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس نے وہ سیب کھانے کے لیے پکڑا، جب آدھا کھا لیا تو پھر خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا تو نہیں تھا، کسی اور کا تھا، میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، تو بہتر ہے کہ میں سیب کے مالک سے معافی مانگوں۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر سے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اور درختوں کی ٹہنیاں پانی تک پھیلی ہوئی ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا اور اس کو میں نے کھا لیا۔ چنانچہ باغ کے مالک کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کہتا ہے جی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سیب کھا لیا اور اتنے پیسے بھی نہیں کہ قیمت ادا کر سکوں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ باغ کا مالک کہنے لگا میں تو ہرگز نہیں معاف کرتا، بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ باغ کا مالک اور پکا ہو گیا، کہتا ہے میں تو بالکل معاف نہیں کروں گا، میں تو قیامت کے دن اپنا سیب لوں گا۔ بڑا پریشان ہوا، بالآخر اس نے پوچھا اب معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لولی لنگڑی بھی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ اب اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش کی خدمت کرنا آسان ہے مگر قیامت کے دن حساب دینا مشکل کام ہے، اس لیے کہنے لگا ٹھیک ہے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ اب جب بیوی کے پاس پہلی رات پہنچا تو دیکھا وہ بڑی خوبصورت، بولنے والی، بات کرنے والی اور علم والی ہے، بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی سے اس کی حقیقت پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے والد کی مراد یہ تھی کہ میری یہ بیٹی قرآن مجید کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے، کبھی اس نے غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اندھی ہے، اور میں نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ گونگی ہے، اور میں نے کبھی غیر محرم کی بات کبھی سنی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہری ہے، اور بغیر اجازت کے کبھی میں نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ لولی لنگڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے والد کو اپنے بیٹی کے لیے ایک متقی نوجوان کی تلاش تھی۔ جب آپ نے آدھا سیب کھا لینے کی وجہ سے میرے والد سے معافی مانگنی شروع کر دی تو وہ سمجھ گئے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے انہوں نے میرا نکاح آپ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا نام نعمان رکھا گیا، جو بڑا ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے اور باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا امام ابو حنیفہ بنا کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بالکل مطابق گزاری اور گناہوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہو۔
گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل ہوئے۔ آج ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ اپنی خواہشات پوری کرنے کا، یہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد ایسی سزا ملے گی جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، چند لمحوں کی خطا کی خاطر انسان سالوں سال جہنم میں جلے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے چند سال نیکی اور تقوی کے ساتھ جائز اور حلال کو استعمال کرنے میں گزارے اور پھر اللہ رب العزت کے پاس اس طرح جائے کہ اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو اگر کہیں کہ تمہیں ایک ٹافی کھلا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں تمہیں 2 تھپڑ لگائیں گے، تو وہ چھوٹا پٹا بھی یہ ڈیل کرنے پر تیار نہیں ہوگا، کہے گا نہیں مجھے ٹافی نہیں چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا کی چند ٹافیوں اور لذتوں کی خاطر جہنم کی اتنی بڑی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں۔ کیا ہم بچے سے بھی گزرے ہو گئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ہمارے اکابر کے دلوں میں آخرت کا نقشہ اس طرح جم گیا تھا کہ یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ گناہ کریں گے تو عذاب ملے گا، اس لیے گناہوں سے بچتے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے بندوں کے بڑے قدرداں ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان تھا، اس کا دل ایک لڑکی سے لگ گیا، اس کی تلاش میں رہنے لگا کہ مجھے کوئی موقع ملے تاکہ صورتحال بتا سکوں۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی تو اسے راستے مل گئی۔ اس نے لڑکی سے کہا میرے دل میں تمہارے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس نیک لڑکی نے کہا دیکھو تم کو جتنی محبت مجھ سے ہے مجھے اس سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، لیکن میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں۔ ایسے اخلاص کے ساتھ اس نے بات کی کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس حرام محبت کو چھوڑو اور چلو علم حاصل کرتے ہیں، نیکی اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ علماء کی بستی میں جانے لگا۔ راستے میں ایک بڑے میاں مل گئے، باتوں سے پتہ چلا کہ دونوں نے قریب جانا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، گرمی کا دن تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، مگر بادل نے سایہ کر دیا۔ نوجوان سوچنے لگا کہ یہ سایہ بڑے میاں کی برکت سے ہے، اور بڑے میاں سمجھ رہے تھے کہ میری وجہ سے نوجوان پہ سایہ ہے۔ چلتے گئے اللہ کی شان کہ جس جگہ پر انہیں جدا ہونا تھا وہاں بادل نوجوان کے اوپر سایہ کر رہا تھا۔ بڑے میاں نے پوچھا اے نوجوان، تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی؟ اس نے کہا میں تو گناہ گار ہوں اور توبہ کی نیت سے چل پڑا ہوں، لیکن میرا اللہ کتنا قدردان اور کتنا مہربان ہے کہ توبہ کی برکت سے اس نے مجھے آخرت کی گرمی سے تو بچانا ہی تھا، لیکن اس دنیا کی گرمی سے بھی بچانے کا انتظام کر دیا۔ اس بات پر غور کیجئے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ ہے المکانو، جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک وحالہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اور آج اس کا سمجھنا آسان ہے، دیکھو آج ویڈیو کیمرے موجود ہیں، اب تو سیل فون میں بھی کیمرے آ گئی۔ زمین کا ہر ذرہ اللہ کے حکم سے کیمرہ بنتا ہے۔ جہاں ہم گناہ کرتے ہیں وہ جگہ فوٹو اتار لیتی ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہے۔ قیامت کے دن زمین کے یہ ٹکڑے گواہی دیں گے، جن لوگوں نے عبادتیں کی ہوگی زمین کے ٹکڑے ان کی عبادتوں کی گواہی دیں گے، اور جن لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے زمین کے ٹکڑے ان کے گناہوں پر گواہ بن جائیں گے۔ دوسرا گواہ والزمان، جس وقت انسان گناہ کرے گا وہ وقت بھی گواہی دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں ما من یوم الا ینادی انی یوم جدید وانی علی ما یعمل فی شہید، کہ ہر دن یہ پکارتا ہے کہ میں نیا دن ہوں، میرے اندر جو عمل کیا جائے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ تیسرا گواہ واللسان، انسان کی زبان بھی گواہی دے گی۔ ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کر رہے تھے۔ آج گھنٹوں گپیں مارتے ہیں، ہنسانے کی خاطر فحش و جھوٹے لطیفے سناتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج کسی کو زبان سے کمینہ کہنا آسان ہے، ذلیل کہنا آسان ہے، بے ایمان کہنا آسان ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ اللہ پوچھیں گے تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کا پوچھ لینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پیش ہوگی تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے
تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہرایا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کے ساتھ معبود بنا لو۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ حضرت ابو روق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس فرمان شاہی کے سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی ہیبت طاری ہوگی کہ ان کے ہر بال کی جڑ سے خون کا قطرہ نکل آئے گا۔ جس دن تمام انبیاء بھی تھراتے ہوں گے، اس دن اگر ہم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ فلاں کو کمینہ کیوں کہا، ذلیل کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ چوتھا ہمارا گناہوں پر گواہ جو ہے وہ ہے والارکان، جسم کے باقی اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے کیا کام کیے، اس کی رانی گواہی دے گی کہ میں نے کیا کام کیے۔ ان کے اعضاء کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی انسان کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے حکومتیں خفیہ پولیس کو بھیجتی ہیں کہ بندہ انہی کو دوست سمجھ کر انہی کے سامنے باتیں کرتا ہے اور وہی سرکار کے گواہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خفیہ پولیس ہیں، انہی کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کے اعضاء گواہی دیں گے تو گناہگار بندے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس دن انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے۔ پانچواں گواہ فرمایا والمکان، اور دو فرشتے بھی گواہ، والملکان، اور دو فرشتے بھی گواہ ہوں گے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں، باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت میں فلاں بندے کا بیان قلم بند کروایا گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ہر عمل، ہر قول اور ہر فعل کو قلم بند کروا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دونوں فرشتے اس انسان کے گناہوں پر گواہی دیں گے۔ چھٹا گواہ والدیوان، انسان کا نامہ اعمال بھی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اعمال کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہوں گے اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور اپنا سارا کیا دھردہ اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ساتواں گواہ نبی الانس والجان، یہاں تک کہ گواہیاں تو چلو سو تھی، ایک گواہی بڑی نازک ہے اور وہ ہے نبی الانس والجان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بننے کے بارے میں گواہی دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر یہ لوگ سوچ رکھیں گے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام امتوں کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے جمعرات کے دن نبی علیہ السلام پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کو دیکھتے ہوں گے تو خوشی ہوتی ہوگی، اور گناہوں کو دیکھتے ہوں گے تو دل آزاری ہوتی ہوگی، تو ہم اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ ایک شاعر کا قصہ مشہور ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں بڑا اچھا شعر کہا، تو ایران کے ایک بزرگ نے کہا
اس نے فارسی زبان میں بڑا اچھا شعر کہا ہے، تو میں جا کر ان کو ملتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ جب وہ سفر کر کے اس کے علاقے میں پہنچے تو اس وقت حجام کے پاس بیٹھا اپنی داڑھی منڈوا رہا تھا۔ جب ان بزرگوں نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ایسا اچھا شعر آپ نے لکھا اور آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، دیکھیں میں داڑھی کٹوا رہا ہوں لیکن کسی بندے کا دل تو نہیں کاٹ رہا۔ جب اس نے یہ کہا تو ایرانی بزرگ نے کہا، سمجھ کر بات کرو، تم ظاہری چہرے پر ہی بلیڈ نہیں چلا رہے، تم میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر چھری چلا رہے ہو۔ بس یہ بات کرنی تھی کہ اس شاعر کے دل پر اثر ہوا، سچا توبہ کر لی۔ اس کے بعد اس نے پھر شعر کہا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانی جاں ہم راز کر دی۔ اللہ تجھے جزا دے، تو نے میری آنکھیں کھول دیا، تو نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا۔ اللہ کے حبیب کو نیک اعمال سے خوشی ہوتی ہے اور امت کے گناہوں سے غم ہوتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کیجیے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے جس کے بارے میں تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شعر کے لکھنے کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ عجیب شعر لکھا، فارسی زبان کا شعر ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم نا گریز، از نگاہی مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے قیامت کے دن میرے حساب ضرور لینا ہے تو مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لے لینا۔ مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑی جن کی سفارش کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کی دل میں امید رکھتے ہیں۔ اگر وہی گناہوں پر گواہی دیں گے تو پھر ہمیں زمین کا کون سا حصہ سموئے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ آٹھواں گواہ والرحمن، آٹھواں گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمارے گناہوں پر گواہ ہوگا۔ تم اوروں کا خیال کرتے ہو کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ پروردگار بھی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ تم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو تو قیامت کے دن اللہ بھی تمہارے گناہوں پر گواہ بنے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور اے لوگوں تم جو کام کرتے ہو، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، بڑوں سے چھپتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہوں گے۔ آج کے اس دور میں ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ وجہ کیا ہے کہ بکری مالک کے اشارے پر گھاس کھانا بند کر دیتی ہے اور ہم اپنے پروردگار کے حکموں پر گناہ کرنا بند نہیں کرتے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نمکین کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم پروردگار کے فرمانے پر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس قدر تو فرمان بردار بننے کی کوشش کریں کہ رب کریم نے جن کاموں سے منع کیا ہم اس کاموں سے رک جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نجاست سے بھرا ہوا آدمی دریا کے کنارے جا پہنچا اور کھڑا دریا کو دیکھ رہا تھا۔ دریا نے پوچھا، اے بندے، کنارے پر اتنی دیر سے کھڑے ہو، کیوں میرے اندر نہیں آتے؟ اس نے کہا، نجاست سے بھرا ہوں، میں تیرے اندر چھلانگ لگاؤں گا تو تیرا پانی کہیں نجس نہ ہو جائے۔ دریا نے مسکرا کر کہا، بہتا ہوا پانی ہے، تیرے جیسے سینکڑوں بھی آ جائیں اور مجھے میں چھلانگ لگائے تو میں سب کو پاک کر دوں گا اور خود بھی پاک رہوں گا، اس لیے کہ میں دریا ہوں۔ اگر دریا کی یہ صفت ہے تو اللہ رب العزت کے دریائے مغفرت کا کیا کہنا؟ آج وقت ہے ہم رحمت کے دریا کے کنارے پر ہیں، سچی توبہ کی نیت کے ساتھ ایک چھلانگ لگائیں اور اللہ سے دعا مانگیں